عزیزان ملت، تفسیر کے اس کلاس میں آج جس سورت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورۃ الفیل، اور اسی کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے مختصر وقت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق اور درست ہو، بعدہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الفیل ہے۔ سب سے پہلے اب ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو، ان کے مکر کو بیکار ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مار رہے تھے پتھروں سے، فجعلہم کعصف مأکول، بس ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھونس کی طرح، یا کھائے ہوئے بھونسے کی طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا۔ یہ ترجمہ بڑی جامع صورت ہے اور ایک مشہور واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے۔ سب سے پہلے آپ صورت کا تعارف، صورت کا پہچان، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت کا نام کیا ہے؟ فیل۔ فیل اس سورت کا نام ہے، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، مشہور جانور ہے، اور فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے۔ یہ فیل جو ہے نا یہ واحد ہے، یعنی واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے، وہ آتی ہے افیال، فیل کی جمع افیال۔ تو اس سورت کا نام کیا ہوا؟ فیل، اور فیل کے معنی ہاتھی۔ اس نام کو لیا کہاں سے گیا ہے؟ تو اسی سورت کی جو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے، یہ جو فیل ہے نا اسی لفظ سے ماخوذ ہے اس سورت کا نام۔ تو دو باتیں ہو گئی، سورت کا نام فیل ہے، ماخوذ کہاں سے ہے؟ تو پہلی آیت سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ تیسری بات، یہ سورت مکی ہے بالاجماع، اور سورت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو غور کریں گے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق مکہ سے ہے، کیونکہ وہ جو ہاتھی والا واقعہ جو مشہور ہے وہ جو ہوا تھا وہ مکہ میں ہوا تھا، خانہ کعبہ کے ساتھ معاملہ تھا۔ تو یہ سورت مکی ہے، تو اس میں اجماع ہے، تقریباً علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 5 آیات ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مصحف میں کہ 5 آیات ہیں سورت کی۔ اس سورت کے 2 نام ذکر کیے جاتے ہیں کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں 2 نام ملتے ہیں، ایک تو سورۃ الفیل، اور ایک جو اس کا نام بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ ہے سورہ الم تر۔ سورہ الم تر بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن مشہور کس سے ہے؟ سورۃ الفیل سے۔ اور مصحف میں
اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سورت کو، سورۃ الفیل۔ اس سورت کا جو مناسبت ہے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ہاتھی والوں کا، جو اسی سورت سے جڑا ہوا ہے، تو اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور اسی سے اس کا نام اور اس کا موضوع مناسبت رکھتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں آپ یاد رکھیں ہر سورت سے پہلے، کہ سورت کا نام کیا ہے، تو سورت کا نام فیل ہے۔ اس سورت کے نام کو لیا کہاں سے گیا ہے، تو اسی سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ سورت مکی ہے اور سورت میں 5 آیات ہیں۔ سورت کے ساتھ جس واقعے کا تعلق ہے وہ ہے جو ہاتھی والا معاملہ ہوا تھا، اس کے طرف اس سورت میں اشارہ ہے۔ یہ سورت کا مختصر سا تعارف ہے، اس سے آپ کسی سورت کو پہچان سکتے ہیں۔ ترتیب میں کیا ہے، تو ترتیب میں یہ 105 نمبر کی سورت ہے۔ جو مصحف ہے، مصحف عثمانی جو ہم آپ پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیں گے تو ترتیب آپ کو 105 نمبر کی ملے گی، یعنی 105 نمبر پر یہ سورت آتا ہے۔ اس سورت کو آپ سمجھے، آپ آیات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک، الم، یہ حمزہ استفہام ہے، سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیا، اور لم جو ہے نا نفی کے لیے، لم نفی کے لیے، ترا دیکھنا، الم ترا کیا معنی ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترا ای تعلم یعنی آپ نہیں جانتے اس بات کو، فعل ربک کیف کہ معنی کیسا، فعل معنی کرنا، اور ربک آپ کے رب نے، اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب اس کی جمع اصحاب ہے، اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں وہ لوگ مراد ہیں جو ابرہہ اشرم کی قیادت میں، اس کی فوج میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ معاملہ تھا نا، آپ تاریخ میں پڑھے ہوں گے کہ یہ جو ابرہہ اشرم تھا، انہوں نے یمن میں ایک گھر بنایا۔ گھر بنانے میں ان کے 2 مقصد تھے، 2 مقصد کی بنیاد پر انہوں نے گھر بنایا۔ غور سے سن لے، سمجھ لے، 2 مقصد کی بنیاد پر ایک گھر بنایا۔ پہلا مقصد یہ تھا اس کا کہ جو لوگ خانہ کعبہ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ جو مکہ میں ہے، تو جو لوگ خانہ کعبہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بجائے لوگ یمن کی طرف آنے لگے۔ یمن میں ایک گھر بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ وہاں حج کرنے نہ جائے، بلکہ وہ یمن میں آئے، یہاں پر آ کر کے حج کرے۔ تو اس نیت کے ساتھ اس نے ایک گھر بنایا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا، تو دوسرا مقصد تھا مادی، یعنی جب لوگ حج کے لیے یہاں سفر کریں گے، تجارت کے لیے جب یہاں پر آئیں گے، یمن تک لوگ پہنچیں گے، یہاں کا سفر کریں گے، تو یمن جو ہے یہ تجارت کی منڈی بن جائے گی، اور لوگ یہاں پر خوب خرید و فروخت کریں گے، تو اس سے ان کا مالی پاور بھی بڑھ جائے گا، اور لوگ جو حج وہاں جاتے ہیں مکہ میں کرنے کے لیے، وہ یہاں پر آ کر کے کرنے لگیں گے۔ تو یہ 2 بنیادی مقاصد تھے کہ لوگوں کو پھیرنا تھا کہ وہ حج مکہ میں نہ کرے، یمن میں آ جائے، اور یمن کو مالی طور پر مضبوط بنایا جائے، چونکہ بادشاہ تھا، وہاں کا گورنر تھا، حاکم تھا، تو انہوں نے یہ نیت بنائی۔ اصل میں آپ دیکھیں گے تو مومن میں اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، مومن میں اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کا مقصد بطن، پیٹ ہوتا ہے،
اس کا پورا جو محور ہے، زندگی کے جو مقصد ہیں، وہ صرف پیٹ پر جا کر رکتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے، وہیں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مال سمیٹنا، مال جمع کرنا، مال کمانا، یہ ساری چیزیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن مومن کا جو موضوع ہے نا، موضوع حیات ہے، زندگی کا جو موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ بطن کے ساتھ ساتھ ما فوق البطن، قلب جو ہے، دل، یعنی جس کو آپ عبادت کہہ سکتے ہیں۔ تو بطن یہ تو صرف ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ آدمی کھائے گا نہیں تو عبادت کیسے کرے گا۔ تو ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مومن اپنے پیٹ کے لیے کچھ چیزیں کر لیتا ہے، ورنہ زندگی کا مقصد مومن کا پیٹ نہیں ہے، لیکن کافروں کی زندگی کا مقصد ہی پیٹ ہے۔ اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے یا اس پیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ابرہہ اشرم نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو یہ سوچ کر کے کہ لوگ اس کو خانہ کعبہ مان لیں اور لوگ اس کو یہاں پر حج کرنے لگے، اور مکہ میں جو اصلی والا خانہ کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، جو اللہ کا خاص گھر ہے، اس سے لوگ پھر جائے، وہاں پر لوگ نہیں جائے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھے، یہ عام الفیل، جس سال یہ مکہ میں واقعہ پیش ہوا تھا، ابرہہ اشرم نے گھر بنایا اور یہ نیت کے ساتھ بنایا جو آپ کے سامنے ہوا تھا۔ کیا معاملہ آپ سنے ہوں گے کہ اسی یمن میں ایک عرب کا ایک بندہ رہتا تھا، ایک شخص رہتا تھا جو عربی النسل تھا۔ وہ چھپکے سے رات کے وقت اس کے گرجا گھر میں، جس کو اس نے بنایا تھا، ابرہہ نے بنایا تھا، اس میں جا کر چھپ گیا۔ چھپنے کے بعد انہوں نے رات بھر اس میں پیشاب، پائخانے، ساری چیزیں کر دی۔ صبح جب اس کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہے تو اس کا پارا اور چڑھ گیا، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ نجاشی کے مدد سے انہوں نے اس کا ارادہ بنایا۔ تو جس سال یہ مکہ میں معاملہ پیش آیا تھا، ہاتھی والے آئے تھے، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ نقطے کو ذہن میں رکھے، وہ عام الفیل ہے، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا معاملہ پیش ہو رہا، اور پھر اس کے اللہ رب العالمین نے اس کی جتنی بھی چال بازیاں تھیں، ان کے جو مکر تھے، ان کو ذلیل کیا، ختم کیا، ناکام کیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم اس سے مطابقت دیں گے صورت کو کہ مکہ والوں پر اس صورت نے کیا اثر کیا، تو اس کو یاد رکھیے گا کہ اسی سال، یہ عام الفیل ہے، سن 1 عام الفیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقصد تھا ابرہہ اشرم کا کہ لوگ حج مکہ نہ کر کے بجائے یمن میں آئے اور مال خوب کمایا جائے۔ دوسری آیت پر آئیے، اللہ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آ یہاں پر بھی حمزہ زبر آ، یہ استفہام ہے، سوال ہے، اس کے ذریعے سے اللہ نے سوال کیا ہے۔ اب یہ جو حمزہ استفہام ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے، کہا نا کہ کیا اللہ نے ان کی چال کو، ان کے مکر کو بیکار نہیں کیا؟ تو علم کے ذریعے سے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ کہا کہ یس، ہاں اللہ نے ان کے چال کو، ان کے مکر کو، ان کی جو چال بازیاں تھیں، ان کو کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور ان پر بھیجا، علیہم ان پر بھیجا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور ان پر بھیجا، طَيْرًا پرندوں کو، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ابابیل یہ نام رکھتے پرندوں کا، یہ ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے۔ جو پرندہ آیا تھا سمندری راستے سے، وہ آیا تھا پرندہ، اس سے پہلے جب یہ واقعہ پیش ہوا تھا، اس سے پہلے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پرندہ کبھی دیکھا نہیں گیا تھا کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے، کس درخت پہ بیٹھتا ہے، بلکہ وہ ایک عجیب قسم کا پرندہ تھا۔ لوگ اس کے نقشے بھی بتاتے، آپ دیکھیں گے، سرچ وغیرہ کریں گے تو کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم،
لیکن اس سے پہلے، اس ابابیل کے نزول سے پہلے کسی نے اس پرندے کو نہیں دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کو بھیجا۔ ابابیل کا ترجمہ کریں گے آپ جھنڈ کے جھنڈ، نام نہیں ہے پرندے کا، یہ اس کی صفت ہے، وہ جو پرندہ آیا تھا نا، اس لیے طیرن ابابیل، طیر کی صفت ہے یہ ابابیل۔ جو عربی قاعدہ جانتے ہیں اس سے پوچھئے، یہ طیرن جو ہے نا یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے ابابیل۔ اور ابابیل وہ جملہ ہے، وہ لفظ ہے، ابابیل وہ لفظ ہے قرآن میں، ایک واحد لفظ ہے جو جمع کا معنی دیتا ہے، لیکن ہے واحد، ہے واحد، لیکن معنی جب کریں گے تو اس کا معنی جمع کے ساتھ ہوگا۔ اس کی واحد، ابابیل کی واحد نہیں آتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کو بھیجا جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم، یہ صفت ثانی ہے، طیر کی صفت ثانی ہے جو ان پر پھینک رہی تھی، بحجارتن، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں، من سجیل، جو پکے ہوئے یعنی مضبوط قسم کے پتھر تھے، اور وہ اس پتھر سے ان لوگوں پر حملہ کر رہے تھے۔ کس پر؟ جو ابرہہ اشرم کے ساتھ لشکر تھا، ہاتھی والے کا لشکر تھا۔ اس پتھر کی تاثیر کیا تھی؟ مورخین کی کتابوں کو پڑھیے آپ، تاریخ کی کتابوں کو، تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر یہ پتھر پڑتا تھا تو وہ پگھل جاتا تھا، جیسے موم پگھلتا ہے نا، اسی طریقے سے یہ لوگ پگھلتے تھے، انملتن انملتن، جیسے یہ انگلی پر اگر لگ گیا تو یہ پور ہے نا جہاں سے مڑتی ہے انگلیاں، یہ پگھلتے 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 یہاں تک کہ جو ابرہہ تھا اس کی بھی حشر، اس کی بھی حالت وہی ہوئی جو ان کے سابقہ اور ساتھیوں کا جو لشکر میں شامل تھا ان لوگوں کا ہوا۔ تو طیرن ابابیل، ان پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو جو ان پر پتھروں کے ذریعے سے حملہ کر رہے تھے۔ ٹھہرے آپ اور غور کریں کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا تھا؟ پرندوں کو چنا تھا۔ ایک جملے پر غور کریں آپ کہ بیت اللہ پر جب یہ لوگ حملہ کرنے آئے تھے، ہاتھی والے جب حملہ کرنے آئے تھے بیت اللہ پر، تو اس وقت مکہ والوں کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، اتنی بڑی لشکر تھی، اتنی بڑی سیادت اور قیادت میں وہ لشکر آ رہی تھی کہ کوئی توڑ نہیں تھا کہ اس سے لڑے اور خانہ کعبہ کی حفاظت کرے، کوئی توڑ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ابرہہ اشرم نے عبد المطلب کو بلایا تو عبد المطلب نے دو جملہ کہا دیکھیے یہ اونٹ ہے، اس اونٹ کا رب میں ہوں، یہ مجھے واپس کر دیجئے۔ رہا خانہ کعبہ کا معاملہ تو اس کا ایک الگ رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اگر غور کرے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاتھی والوں سے لڑنے کے لیے مکہ والوں کے پاس موجود لوگوں کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، سوائے ایک معاملہ تھا، وہ تھا توکل اللہ۔ چونکہ وہ تو اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، تو بھروسہ انہوں نے اللہ پر کیا، کہا کہ یہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود ہی کر لے گا، اس کی حفاظت اللہ خود ہی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے اپنا لشکر، اپنا فوجی کس کو بنایا؟ ایک پرندوں کو بنایا، اور یہ لوگ دیکھتے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے پوری لشکر کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسباب اختیار کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب نہ بھی ہو تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اسباب نہیں بنایا کہ چلیے آپ لڑ لیجئے ان سے، بلکہ ایک پرندوں کو اللہ نے اپنا اسباب بنایا اور کہا کہ آپ لڑو اس سے جا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی قیادت، سلطنت، کوئی حکومت کچھ کام نہیں آئے گی۔ ابھی ہم مطابقت دیں گے آپ کے سامنے۔ تو اس جملے پر ذرا غور کریں، اور یہ بڑا گہرا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیج دیا پرندوں کو، وہ لڑنے لگے ان سے، اور ایسی حالت ہوئی ان لوگوں کی فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ وہ لوگ کھائے ہوئے بھونسوں کی طرح ہو گئے۔ دیکھیے اس جملے پر اب غور کریں کہ اتنا ذلیل کہ کسی چیز کو پھینک دیا گیا جو کسی بھی استعمال کا نہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس کو استعمال نہیں کرے گا،
تو کب وہ ہوگا ایسا؟ جب حقارت ہوگی، ذلیل ہوگا کوئی چیز، بالکل ایک دم گھٹیا، اعلیٰ درجے کا گھٹیا چیز ہو۔ اللہ نے کہا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس کی حقارت کو پیش نظر یہ جملہ کہا کہ ایک ہوتا ہے چارہ اور ایک ہوتا اس چارے کو کھایا جانور نے اور لید کر دیا، اس کو پائخانے کے راستے سے نکال دیا، اس کا کیا استعمال ہوگا؟ تو کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو، ان کی جو حالت تھی، ان کے پتھر لگنے کے بعد ان کے جسموں پر جب لگ رہے تھے پتھر، تو ان کی حالت جو ہو رہی تھی تو مانند اسی کے فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، گویا یہ پڑے ہوئے تھے اسی جانور کی لید کی طرح جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جملہ جو میں نے کہا ہے کہ عام الفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے، یہ صورت کیا ہے؟ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ اندازہ کیجئے کہ مکہ والے کتنے اعلیٰ قسم کے بیوقوف لوگ تھے، کتنے اعلیٰ قسم کے بیوقوف لوگ تھے کہ صورت مکہ میں نازل ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں کہاں؟ سنہ عام الفیل میں، بچپن ہے آپ کا، اور آپ سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی ہے، اور آپ من و عن خبر دے رہے ایک واقعے کی۔ یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بات کرے اور ایک ایسا شخص جو اس واقعے کے وقت موجود نہیں ہے وہاں پر، اور 40 سال کے بعد اس واقعے کی خبر من و عن دے دے، جیسا جیسا ہوا تھا ویسا ویسا ہی بیان کر دے، تو یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے کفار مکہ کی بیوقوفی جھلکتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ 40 سال کے بعد اس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے اس کے سامنے، تو اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا، جبکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ یہ قرآن کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، قرآن کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا تعلق وحی الہی سے ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کا اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فتح مکہ جب آپ کر رہے تھے، فتح مکہ جب کر رہے تھے تو فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ پڑھی آپ، اور یہ کہہ رہے تھے آپ اپنی زبان سے کہ وہ رب جس نے ابرہہ کو خانہ کعبہ سے روک دیا، اسی رب نے مجھے خانہ کعبہ کی عمارت اور چابی تھما دی۔ اندازہ کیجئے، جملے پر غور کیجئے، جس رب نے ابرہہ کو خانہ کعبہ سے روک دیا کہ نہیں آ سکتے آپ، اور اس پر عذاب نازل کر دیا، اسی رب نے مجھے سلطنت، حکومت عطا کر دیا خانہ کعبہ کی۔ یہ بھی دلیل ہے نا، یہ جملہ بھی دلیل ہے کہ میں اللہ کے طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس لیے اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر داخل ہوئے۔ ایک بات، اس صورت سے پہلے آپ کے سامنے جو صورت پڑھی ہے ذرا مطابقت دے لیں گے، بڑا ہی اہم مطابقت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے سورہ ہمزہ، اس سے پہلے پڑھا ہے آپ نے سورۃ العصر، اور اس سے پہلے ایک صورت اگر جائیں گے تو جو پڑھائی نہیں ہوئی آپ کے سامنے وہ ہے سورۃ التکاثر۔ سورۃ تکاثر ترتیب دیکھیں، 102 نمبر پر سورہ تکاثر کا ترتیب ہے، 103 نمبر پر سورۃ العصر ہے، 104 نمبر پر سورہ ہمزہ ہے، اور 105 نمبر پر سورۃ الفیل ہے۔ مطابقت دیکھیے، سورۃ الفیل میں ایک شخص کی قیادت کا تذکرہ ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ کسی بھی قوم کا حاکم بن گیا، کسی بھی ملک کا حاکم بن گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ مجھے کرسی مل گئی، میں کرسی پر بیٹھ گیا، قیادت اور سیادت مل گئی، اب میں کامیاب ہو گیا، جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اس صورت کو پڑھے کہ ابرہہ اتنی بڑی لشکر کے ساتھ آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر کیا کیا۔ تو قیادت کا مل جانا، سلطنت کا مل جانا، حکومت کا مل جانا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اس کو میں نے یہاں سے اخذ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ ہمزہ ہے اس میں مال کو جمع کرنے کا تذکرہ ہے نا، کہ مال کو جو لوگ الذی جمع مالا وعددا، مال کو سینت کر رکھتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے، تو
تو جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، ہم نے خوب مال جمع کر لیا، خوب مال ہم نے لے لیا، اب ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ موت کو بھی ہم خرید سکتے ہیں، ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ زیادہ مال کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ ہمزہ کو پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ہمزہ کو پڑھے۔ درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں سورہ عصر ہے۔ کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو قیادت سے ہٹ کر مال کو اپنی کامیابی کے بجائے ایمان کو، اعمال صالحہ کو، صبر کی تلقین کو اور وصیت کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتا ہے۔ اگر یہ چار اصول آپ کی زندگی میں داخل ہے، ایمان لایا آپ نے، ایمان کے مطابق عمل کیا، صالح عمل کیا، تیسری چیز لوگوں کو وصیت، دعوت دی، تبلیغ کیا دین کی، اور جو بھی مصیبت آیا اس راستے میں اس پر صبر کیا، اللہ نے کہا اصل میں یہی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں قیادت کے مل جانے میں، سیادت کے مل جانے میں، مال کے مل جانے میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو صورت آپ کے سامنے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سمجھا ہے، کوشش کی ہے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حاضرین درس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام، ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ درس کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا۔ سوال، پہلا سوال جو جواب دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائے، کوئی جواب دیں گے؟ سوال یہ ہے کہ سورت کا جو تعارف پیش کیا گیا ہے، سورت کا تعارف، اس تعارف کو کون بیان کر سکتے ہیں؟ انعام بھی ہے، ماشاءاللہ قیمتی انعام ہے جی۔ ہاں، جو شروع میں پہلا نقطہ سورت کا نام وغیرہ جو بیان کیا گیا، ہاں بیان کیجئے، ماشاءاللہ۔ علم ترا کا جو سورہ ہے تو اس کا جو نام رکھا گیا وہ اس کے فیل کی وجہ سے رکھا گیا۔ سورہ فیل جو ہے اس کے اندر وہ واقعہ ہے، اسی لیے اس کا نام یہ کو سورہ فیل رکھا گیا۔ جی، 5 باتیں ہم نے بیان کی تھی سورت کے تعارف میں، یہ تو ایک ہوا۔ سورت مکی ہے، سورت مکی ہے، اس میں 5 آیتیں جی 2 ہوئے۔ سورت کے 2 سورت کے 2 نام ہیں، فیل اور ایک وہی علم ترا کیف، وہیں سے لیا گیا ہے جی۔ ماشاءاللہ، بیٹھیے۔ ابرہہ اشرم نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی سازش کیا، کوشش کی، اور اپنے یہاں پر ایک گھر بنایا۔ کس مقصد کی بنیاد پر بنایا؟ کیا مقصد تھا کہ لوگ یہاں پر؟ تو اس سوال کا جواب کون دیں گے؟ مدرسے کے بچے نے، آپ دیں گے؟ اور آپ کا ایک بار ہو گیا۔ السلام۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ جو مکہ میں حج کرنے والے لوگ تھے وہ یمن میں جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ان کا مٹیریلسٹک جو تھا وہ چاہتے تھے۔ تیسرا سوال ہے کہ اس صورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کا تعلق وحی الہی سے ہے، اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا کون جواب دیں گے؟ آپ جی کھڑے ہوئیے۔ جس سال صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا، جی، یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ماشاءاللہ جی، یہی حقانیت ہے کہ 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے من وعن اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ قاعدے نحو پڑھائے گئے ہیں، تو 1-2 سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، تو یہ ابابیل کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں یہ ابابیل؟ جی فرمائیے۔ جی، جھونڈ معنی ہے۔ نحو کا قاعدہ کچھ بیان کیا گیا، وہ قاعدہ کوئی بیان کر سکتے ہیں؟
اور ایک بات کہا تھا کہ یہ صفت ہے نا پیچھے والے جملے سے. چلیے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. تو آج کے ونر ہیں عبدالحمید صاحب اور عبداللہ دیشمکھ صاحب، اور آپ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ حبیب. عیسیٰ حبیب صاحب یہ ونر ہے. اور کل 3 خاتون کی طرف سے جواب آیا تھا، ان کا بھی نام اس کے بعد درس کا اختتام ہو جائے گا. 3 خاتون کی طرف سے جواب آیا، الحمدللہ کوشش کی گئی ہے کہ جواب دے وہ، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن جواب دیا ہے. تو اس میں نے سب سے پہلا ہے شائستہ پروین، دوسرا ہے فوزیہ خان، اور تیسرا ہے سعدیہ. یہ 3 خاتون کی طرف سے سب سے اچھا جواب شائستہ پروین کا ہے، دوسرے نمبر پر فوزیہ خان کا ہے، اور تیسرے نمبر پر سعدیہ خان کا ہے. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. انشاءاللہ کل انعامات سے نوازا جائے گا. جن کا نام اعلان کیا گیا وہ حاضر ضرور رہے کل کے درس میں اور آج کے درس میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.